جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے 90% جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیں گے تو پھر ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اور آج پاکستان کی ہسٹری میں 2 ایسے بینچ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج صبح ایک بینچ بیٹھے گا، وہ کیا فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد 11:30 بجے ایک دوسرا بینچ بیٹھے گا، وہ کیا فیصلہ کرے گا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ 14 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان پارٹی سے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے الیکشنز کے کریڈینشل جو ہیں پیش کریں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کچھ اور پارٹیز بھی ہیں جن کے بلے یعنی جن کے انتخابی نشان ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور نیب بھی اس سارے کنفیوژن میں کود پڑا ہے۔ اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پٹیشن کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں ان کو 10 سال کے لیے الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ نیب اتنی دیر بعد اس سارے کھیل میں کیوں کودا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے ویلاگ پہ ڈسکس کریں گے۔ امجد پرویز صاحب پاکستان کے نامور وکیل ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس لڑتے رہے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے جو اب مقدمات تھے اس میں بار بار آپ نے امجد پرویز صاحب کا نام سنا ہوگا، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ کلوز ہے میاں نواز شریف صاحب کے، اور اس میں کوئی شک میں نہیں کہ نواز شریف صاحب کے میکسیمم کیسز جو اس وقت ہیں وہ امجد پرویز صاحب نے ہینڈل کیے ہیں۔ اب امجد پرویز صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں، اور جب یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے تو آر او صاحب نے باقاعدہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا تھا، انہیں بٹھایا تھا، انہیں چائے پلائی تھی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ کر کے ان کو رسید دی، اور یہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب امجد پرویز صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے وکیل نہیں ہیں، بلکہ یہ مونس الہی صاحب کے بھی وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے بھی وکیل ہیں۔ یہ ایک سائڈ پہ میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع کروائے انہوں نے، اور اس کے بعد پھر یہ مونس الہی صاحب اور ان کی والدہ کیسرا الہی کے کاغذات بھی جمع کروانے کے لیے گئے۔ جب یہ کاغذات جمع کروانے کے لیے گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑا دلچسپ سلوک ہوا۔ اس بار نہ صرف کاغذات واپس کر دیے گئے، اور ان کے اندر کچھ ایسے دلچسپ قسم کے اعتراضات کیے گئے کہ جنہوں نے مونس الہی صاحب کے بھی چھکے چھڑا دیے۔ اور وہ اعتراضات یہ ہیں کہ انہوں نے 10 مرلے کے کچھ پلاٹس ہیں جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اور یہ پلاٹس کہاں پہ ہیں؟ یہ منڈی بہاؤدین میں ہے۔ اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، بلکہ غائب بھی کر دیا گیا۔ مونس الہی صاحب کا کلیم ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر جب انہیں اٹھا لیا گیا اور یہ گھر سے غائب ہو گئے تو پھر ان کے وکیل عدالت میں گئے، اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں پہ کہا جی کہ ایک ہی وکیل ہے، اور جب وہ ایک فریق کا یا ایک موکل کے کاغذات لے کے جاتا ہے تو اسے باقاعدہ چائے پلائی جاتی ہے، ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور جب وہ دوسرے امیدوار کے کاغذات لے کے جاتا ہے تو انہیں گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہم ان کی رہائی کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو جسٹس باقر نجفی صاحب نے کہا کہ اسی کو تو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ کہکا لگ گیا۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ایسی مثالیں پاکستان کے اندر اس وقت بے تحاشا ہیں۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کو دیکھیں تو بڑے بڑے برج جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہوتے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے ہوتے تھے، ان سب کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ دہرا نہیں سکتا۔ کسی بھی بڑی شخصیت کا نام لے لیں، آپ حماد اظہر صاحب کا نام لے لیں، آپ مراد سعید صاحب کا نام لے لیں، آپ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام لے لیں، آپ علی محمد خان صاحب کا نام لے لیں، آپ قریشی صاحب کی پوری فیملی کو شامل کر لیں، آپ میاں محمود الرشید صاحب کو لے لیں، آپ اعجاز چودھری صاحب کو لے لیں، آپ یاسمین راشد صاحبہ کو لے لیں، آپ کسی کا نام لیں وہ انتخابی دوڑ سے باہر ہے، وہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہی نہیں کیے گئے۔ ایون عمران خان صاحب کے کاغذات جو وہ بھی مسترد کر دیے گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں چند ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پارٹی نے ان کو ٹکٹس دیے، لیکن پارٹی کی پوری خواہش تھی کہ ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں، جن میں بابر اعوان صاحب شامل ہیں، جس میں اظہر صدیق صاحب شامل ہیں، جس میں لطیف کھوسا صاحب شامل ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، جس میں شفقت محمود صاحب شامل ہیں، جس میں فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ وہ لوگ جن کو پارٹی چاہتی تھی کہ یہ ہر صورت الیکشن لڑیں، ان سب کے کاغذات مسترد ہو گئے، لیکن یہ لوگ
جن کو پارٹی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ان سب کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں اور اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی لطیف کھوسہ صاحب جنہیں پارٹی میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، ان کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے گئے اور اب یہ کہ باقاعدہ امیدوار بھی ہیں اور یہ لاہور سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں خرم لطیف کھوسہ صاحب، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب عدالت سے ان کی رہائی کا آرڈر آ گیا، وہ رہا ہو گئے اور وہ بھی اب الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر بابر اعوان صاحب جن کے بارے میں پارٹی ہمیشہ مشکوک رہی ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، کسی اور کے بندے ہیں، ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے. پھر اظہر صدیق صاحب جو انگلینڈ چلے گئے تھے، جو کلیم کرتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں، لیکن انہیں کسی جگہ پہ دیکھا نہیں گیا کہ وہ وکالت کر رہے ہیں، وہ صرف میڈیا پہ وکالت کرتے ہیں. اظہر صدیق صاحب، ان کے کاغذات بھی قبول کر لیے گئے، منظور کر لیے گئے. پھر عمر ایوب صاحب جو پارٹی میں نظر ہی نہیں آتے، صرف ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو جنازے پہ نظر آئے اور وہاں پہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ایک آدمی اشتہاری ہے، غائب ہے، نظر نہیں آ رہا کسی جگہ پہ، اور وہ باقاعدہ اپنے والد کا جنازہ پڑھ کے آسانی سے چلتا پھرتا گھر چلا گیا یا غائب ہو گیا یا اپنے ٹھکانے میں پناہ گزین ہو گیا اور ان کو کسی نے روکا، ان کے کاغذات بھی قبول کر لیے گئے. پھر فیصل چودھری صاحب جو ظاہر فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں اور پارٹی کے ساتھ ان کا شاید کوئی تعلق ہے یا نہیں، ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا، انہوں نے 3 حلقوں سے کاغذات جمع کروائے تھے، 3 کے 3 حلقوں سے ان کے کاغذات کو قبول کر لیا گیا. پھر شفقت محمود صاحب جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کسی جگہ نظر نہیں آیا، بلکہ اپنے گھر والوں کو نظر نہیں آیا آج تک، اور ان کے کاغذات بھی قبول کر لیے گئے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہے کہ پارٹی جن کو ٹکٹس نہیں دینا چاہتی تھی یا ان کی پوری خواہش تھی اور منتیں مانگ رہی تھی کہ ان سب کے کاغذات مسترد ہو جائیں، ان سب کے کاغذات قبول کر لیے گئے. اور وہ لوگ جو پارٹی کے ڈائی ہارٹ ورکر تھے، جو پارٹی کے لیے جان دیتے تھے، جو پارٹی کی شناخت تھے، ان سب کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے زیادتی سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو پھر ان سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو دوسری پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو پرویز خٹک صاحب کی جمعہ 8 دن کی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ان سب کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں الیکشن کروانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر 200-250 ارب روپیہ ہم ضائع کر دیں گے اور کریڈیبلٹی اس الیکشن کی کوئی نہیں ہوگی. جب یہ پارلیمنٹ بنے گی تو اندر سے اور باہر سے دونوں جگہوں سے پولرائزیشن کا شکار ہوگی. تو پھر میرا خیال ہے ایک فہرست جاری کر دینی چاہیے جس میں کہہ دینا چاہیے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جنہیں صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہم نے قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد اسمبلیاں بنائیں، پھر کام کریں. پھر اتنا بڑا تام جھام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس لیول پہ جا کے چیزوں کو مینج نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو ہر چیز کی کریڈیبلٹی سفر کرے. تو میرا اپنا ویو اس میں بڑا کلیئر ہے. یہاں پہ 14 سیاسی جماعتوں کا ذکر کرتا چلوں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ صرف ہمیں کیوں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور بھی تو پارٹیز ہیں، انہوں نے بھی تو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں اور وہاں پہ بھی تو گھپلے ہیں، صرف ہمیں آئیڈینٹیفائی کیوں کر دیا گیا ہے. تو میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 14 اور پارٹیاں بھی آ چکے ہیں اور 4 جنوری کو یہی الیکشن کمیشن ان 14 پارٹیوں کے بارے میں معاملات اٹھائے گا اور ان سب سے پوچھے گا کہ جناب بتائیے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کیسے کروائے تھے. تو اب صرف ان کا انتخابی نشان نہیں جا رہا، میرا خیال ہے 13 اور پارٹیاں جو ہیں ان کے انتخابی نشان بھی عنقریب ان کے ہاتھ سے یا ان کی پارٹی سے کھینچ لیے جائیں گے. تو یہ ایک چیز شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا باعث بنے. نیب کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 2 رکنی بینچ بیٹھ گیا اس کے لیے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور پھر محترمہ جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں. یہ 2 رکنی بینچ جو ہے اب ہیئرنگ سٹارٹ کر رہا ہے، سماعت سٹارٹ کر رہا ہے، اور نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں انہیں 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے، انہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو اب نیب کی طرف سے یہ جو ایک نئی چیز سامنے آئی اس سے خاصے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں نیب کو پارٹ پلے کرنا چاہتا ہے. اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ آج صبح 11:30 پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے، 7 رکنی بینچ ہے
اور اس 7 رکنی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت 2 قانون پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلی سے نااہل ہو چکا ہے تو اس کی نااہلی تا حیات ہے, وہ پوری زندگی الیکشن نہیں لڑ سکتا. جبکہ دوسری طرف الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک ترمیم کی گئی تھی, اور اسی جو پرانی اسمبلی ہے اس میں ترمیم ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر نااہل ہو جائے تو 5 سال کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ 2 قوانین بیک وقت نہیں چل سکتے, ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا جو قانون ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا 2024 کے الیکشن میں, یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج سے جو ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ 1 یا 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا, یا آج فیصلہ آ جائے گا یا پھر اگلے 2-3 دنوں میں یا اسی ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آ جائے گا. کیونکہ اگر اس کیس کو لمبا کیا جاتا ہے تو پھر 8 فروری تک الیکشنز نہیں ہو سکیں گے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہیں تو اسی ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا, اور تا حیات نااہلی کا جو ایک تلوار ہے اسے اٹھا لیا جائے گا. پھر میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب دونوں الیکشن لڑ سکیں گے. تو یہ ایک ریلیف یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مل جائے گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیس چل رہا ہے تو پھر نیب اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا کرنے گئی ہے, کیونکہ یہ تو ایک بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس چل رہا ہے اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ نے ایک چیپٹر کھول لیا. اب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سر دست ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک دوسرا کیس جو آج چل رہا ہے وہ ہے کوہاٹ کے RO. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کوہاٹ کے RO کو معطل کر دیا تھا, جس وجہ سے کوہاٹ کے اندر الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو گیا. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ سب سے پہلے یہ کیس سنے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نظیر موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کی, جس میں جسٹس باقر نجفی صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الٹا دیا تھا, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہائی کورٹس کی حدود ہے اور انہیں حدود میں رہنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس جو فیصلہ ہے اس کی ڈیسٹنی بھی وہی ہے کہ اس کو ریورس کر دیا جائے گا, اور پھر RO صاحب کام اپنا دوبارہ شروع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈکلیئر ہو جائے گا پاکستان میں کہ کسی RO کو 2024 کے الیکشن سے پہلے ہٹایا نہیں جا سکتا یا اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی. تو 2 بڑے تاریخ ساز فیصلے آج ہوں گے جو ظاہر ہے اگلے آنے والے الیکشنوں کو ایزی کر دیں گے. یہاں پہ گور خان صاحب جو چیئرمین ہے PTI کے, انہوں نے کل سیز فائر کر دیا افواج پاکستان سے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہماری ہے اور ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے, نہ ہمارا افواج پاکستان کے ساتھ جھگڑا ہے. ہم تو معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے. تو گور خان صاحب کی بات میں وزن ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, اور جب وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان سے پہلے ایک چیئرمین ہوتے تھے جن کا نام عمران خان تھا. انہوں نے 124 تقریریں کی تھی, اور ان تقریروں کے اندر انہوں نے افواج پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جانور بھی کہا گیا, نیوٹرل بھی کہا گیا, اور پھر میر جعفر اور میر صادق بھی کہا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ مجھے ان سب کی شکلیں یاد رہیں گی اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. پھر 9 اور 10 مئی کے واقعات بھی ہوئے, پھر یہاں پہ ریلیز بھی نکلیں, پھر یہاں پہ جلوس بھی کیے گئے, یہاں پہ بڑے بڑے جلسے بھی کیے گئے, یہاں پہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا, اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو یونیفارم میں ان کی تصویریں لگا کے ان کی ٹرولنگ کی گئی. اور جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے بارے میں جو ٹرولنگ ہوئی, جو ان کے بارے میں کلپس چلتے رہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اگر آج آپ کو افواج پاکستان اپنی لگ رہی ہے تو جو پہلے افواج پاکستان تھی وہ کس کی تھی؟ تو اب ظاہر ہے ماضی کو دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور شاید الیکشنز کے لیے دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماضی دھل سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ماضی اتنی جلدی دھل سکے گا. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے تو آنے والے الیکشنز کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو سکے گا. سر دست مجھے نہیں لگتا کہ کسی جگہ کوئی امکان موجود ہے. تو آج کا دن بڑا ہی اہم ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے, پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا ہفتہ کورٹس کا ہفتہ ہے اور عدالتوں نے جو کچھ فیصلہ کرنا ہے اس کا اثر آنے والے الیکشنز پہ ہوگا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. آج کا دن بڑا اہم ہے. آپ آج بھی اس دن کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھیں, ہم بھی اس دن کو دیکھتے ہیں. شام کو دوبارہ ایک ویلاگ کریں گے جس میں نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے.